ایک صاحب نے نماز بجماعت کے بارے میں سوال یہ کیا کہ کیا مقتدی نماز میں قرات کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، نماز میں خاص کر کے جماعت والی جو نماز ہے اس میں مقتدی کو قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اصل میں یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مقتدی بھی قرات کرے گا، یعنی وہ قرات کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قرات جو ہے وہ مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے بلکہ وہ امام کا وظیفہ ہے، اس لیے مقتدی کے لیے قرات کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں لوگ تو نماز میں قرات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، بالخصوص جو مقتدی ہے اس کے لیے۔ تو یاد رکھیں، اگر تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق عمل کریں، لیکن اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہ کریں، بلکہ امام کے پیچھے بالکل خاموش رہیں، چونکہ قرات جو ہے یہ امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے یہ صرف ملک پاکستان میں نہیں چل رہا بلکہ مزید 17 ممالک کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی جاتی ہے۔ اب کوئی یہ شخص یہاں پر یہ بات ہے کہ نہیں جی میں امام شافعی کا مقلد بننا چاہتا ہوں اور میں امام شافعی کے مسلک پر عمل کرتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ تمام کے تمام مسائل کے اندر پھر مسلک شافعیہ پر عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ کچھ مسائل حنفیہ کے لے لیے، جہاں پر آسانی ملی ادھر اس طرف دوڑ لگا لی، اور جہاں مشکل ہوئی تو وہاں سے منہ پھیر لیا، ایسا نہ ہو۔ اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں حنفیہ کے ہاں نرمی ہے، اور بعض مسائل ایسے ہیں جن میں سختی ہے، اور بعض مسائل ایسے ہیں جو شافعیہ کے ہاں جو ہو مسائل کے اندر سختی ہے، بعض مسائل وہ ایسے ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں نرمی ہے۔ اب کوئی شخص اپنے نفس کی منمانی کرتے ہوئے جہاں اسے آسانی ملی اس طرف بھاگ گیا تو یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس بات کو غور سے سمجھ لیں اور سن لیں۔ کسی ایک مسلک کا پیروکار ہونا یا اس کا مقلد ہونا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا یہ واجب ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں، جیسا کہ میں نے یہ بات عرض کر دی آپ کے سامنے کہ بہت سارے لوگ جہاں پر مسئلے میں آسانی ملتی ہے تو وہ پھر آسانی تلاش کرنے کی خاطر جہاں پر جس مسلک میں جائز ہے تو اس مسلک کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ جو ہے تقلید کرتے ہیں حنفیہ کی تو مکمل طور پر تمام مسائل میں حنفیہ کی تقلید کریں۔ اسی طرح جو شافعیہ کی تقلید کرنے والے ہیں تو وہ بھی مکمل طور پر امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد بنے اور تمام مسائل میں ان کے مسلک پر عمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ کچھ مسائل ایسے ہوں جن کے اوپر حنفیہ کے مسلک کے مطابق عمل کیا جائے اور کچھ مسائل ایسے ہوں جن کے اوپر جو ہے شافعیہ کے مسلک کے مطابق عمل کیا جائے، تو یہ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو پھر نفس کی پیروی ہوئی، نفس کی پیروی سے بچنا ضروری ہے۔
کہ جہاں پر آسانی ملی اسی طرف دوڑ گیا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے ایک مسلک کو منتخب کر لے، اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا شروع کرے۔ اور الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی ہے، اور جتنے بھی آل پاکستان میں اکثریت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ صرف ملک پاکستان کے اندر ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں ہوتی، بلکہ مزید 17 ممالک کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی جاتی ہے۔